السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ امید جاویدہ ہے کہ آپ بڑے اچھے ہوں گے، بڑے صحیح ہوں گے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ سب کو شاد اور آباد رکھے۔ جیسا کہ آپ نے ہماری اسکرین پر دیکھا کہ نو ٹینشن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم بتائیں گے آپ کو چھوٹی فاتحہ پڑھنے کا طریقہ۔ نو ٹینشن فاتحہ خود پڑھیں گے، صرف 2 منٹ کے اندر آپ خود ہی پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ آتا تو سب کو ہے، لیکن پریشان رہتے کہ ہم فاتحہ میں کیا پڑھیں، کس طریقے سے پڑھیں۔ آپ کو علماء اکرام یا جو امام صاحب ہوتے ہیں ان کی طرح اتنی طویل یا لمبی فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، بلکہ چھوٹی فاتحہ پڑھنا سیکھیں، صرف 2 منٹ کے اندر نو ٹینشن۔ سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے، چھوٹی فاتحہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو نو ٹینشن ہو کر فاتحہ خود پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیجئے۔ صحیح سے آپ سن لیجئے۔ سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے کہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ وہ کوئی سا بھی درود ہو، آپ کو یاد ہو، چھوٹے سے چھوٹا اگر چاہیں آپ تو یہ پڑھ لیجئے، صلی اللہ تعالی علی محمد یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا صلو علی الحبیب صلاۃ والسلام علیک رسول اللہ، یا جو مسجدوں کے اندر صلاۃ والسلام ہوتا ہے آپ چاہیں تو اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے درود پاک اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ کو یہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے آپ کو۔ کتنی آپ اس کو اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ کو یہ 1 مرتبہ پڑھنی، پھر اس کے بعد میں آپ کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، وہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا۔ پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر اس طرح دعا کرنی ہے آپ کو۔ جب 3 مرتبہ آپ کو لو اللہ یعنی سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو 3 مرتبہ یاد رہے کہ درود پاک پھر پڑھیں، یعنی اول آخر درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ دونوں ہاتھ اٹھانے کے بعد میں آپ کو اس طریقے سے دعا کرنی ہے، یا اللہ تبارک و تعالی جو بھی میں نے پڑھا ہے، پڑھنے میں کوئی خامی ہو، کوئی غلطی ہو، مولا اسے معاف عطا فرما۔ اپنی رحمت کاملہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ تیرے بعد جناب سید الانبیاء یعنی حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پھر اس طریقے سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، صحابہ صحابیات، حضور کے جانثار اہل بیت اطہار، حضرت فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین، اس طریقے سے درجہ بدرجہ مولا تبارک و تعالی تمامی خلفاء راشدین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول عطا فرما۔ پھر آپ کو کرنا ہے کہ حضرت غوث اعظم، خواجہ اعظم، مدار اعظم، صابر اعظم، اس طریقے سے آپ کو جس کے بزرگ کے نام یاد ہیں آپ اس کے لے لیجئے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو کرنا ہے قل مؤمنین قل مؤمنات والمسلمین والمسلمات، یعنی تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا سے قبول فرما۔ آپ کو اس طریقے سے کر کے پھر آپ کو کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مولا جو فاتحہ خوانی کی ہے پنجتن پاک کے وسیلے سے فاتحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ اور اگر آپ اپنے مرحومین کے نام سے کر رہے ہیں تو ان کے لیے آپ اصالہ ثواب کر دیں کہ ہمارے جناب مرحوم ناظم بھائی ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، اسے قبول عطا فرما۔ مثال کے طور پر جس کا بھی نام ہو، یا اگر آپ اپنے رزق میں برکت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، مولا ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، مولا ہماری ایمان عقیدے کی حفاظت فرما، مولا امت مسلمہ کی حفاظت فرما، مولا جس طریقے سے چاہیں آپ وہ اپنے حساب سے دعا کر سکتے ہیں۔ تو اگر امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ فاتحہ ضرور سمجھ میں آ چکی ہوگی، اس لیے آپ اب خود پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، خود سے محنت کریں۔ اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو دوست احباب میں شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں نالج ملے۔ ملتے ہیں جب تک کہ اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔